ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ شروع کرتے ہیں ناول سرکش کی ایپیسوڈ۔ اوہو، اس نے طویل سانس لے کر محض اتنا کہا، شاید یہ طمانینت کی سانس تھی۔ گاڑی ریورس کر کے وہ دوبارہ مین روڈ پر لائی اور اگلے چوراہے سے گارڈن ٹاؤن کی طرف مڑ گئی۔ 3-4 میل کے سفر کے بعد اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکی جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیٹ پر تالا جھول رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ایک چابی تالے میں لگانے لگی۔ میں بھی جلدی سے اتر کر اس کے پاس جا پہنچا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ بنگلے کی ایک کھڑکی میں روشنی تھی، لیکن جو ہی لڑکی نے تالے میں چابی گھمائی وہ بھی بجھ گئی تھی۔ باہر تالا لگا ہوا تھا، لیکن کیا اندر کوئی موجود تھا؟ اس نے لائٹ کیوں آف کر دی تھی؟ کہیں وہی شخص اس سے پہلے یہاں آ کر تو نہیں بیٹھ گیا تھا؟ میں بظاہر بے پرواہی رہا، لیکن اب میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ تم نے مجھے گھر چھوڑ دیا ہے، اب تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ تالا کھولنے کے بعد میری طرف مڑتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی آنکھوں میں رکھائی اور اجنبیت سمونے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بد اخلاقی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میں نے اپنا لہجہ رنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے مجھے ان حالات میں میرے گھر پہنچایا ہوتا تو میں تمہیں کم از کم 6 ماہ اپنے ہاں قیام کی دعوت دیتا، اور تم چائے یا کافی کی ایک پیالی کو بھی نہیں پوچھ رہی۔ میرا سر گھوم رہا ہے، شاید میں صحیح طور پر اپنے گھر تک ڈرائیونگ بھی نہ کر سکوں۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اس کا چہرہ بدستور پتھرایا ہوا سا رہا، لیکن اس نے گیٹ کھول دیا اور پورچ میں داخل ہوتے ہوئے بولی، گاڑی اندر کھڑی کر دو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس وقت تک وہ پورچ کی لائٹ آن کر چکی تھی اور اندر کا دروازہ کھول چکی تھی۔ گھر میں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ہر طرف صفائی ستھرائی تھی۔ لان صاف ستھرا اور سرسبز تھا۔ وہاں تپائی اور لان چیئرز بھی پڑی تھیں، کہیں ایک خشک پتا بھی پڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے اندر گھستے ہوئے کہا، 2 مرتبہ تم نے مجھ سے پیچھا چھڑا کر گھر کی طرف روانہ ہونے کی کوشش کی تھی، پیدل ہی چل پڑی تھی، اور دونوں مرتبہ تم نے یہی کہا تھا کہ تمہارا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ پیدل چلتے وقت 3-4 میل کا فاصلہ تمہارے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیدل ہی جاؤں گی، مجھے آگے کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جاتی ہے۔ وہ خفکی سے بولی، رات کے پچھلے پہر سنسان سڑکوں پر تنہا پھرنے والی لڑکیوں کی سواریاں عموماً پرستان لے جاتی ہیں۔ میں نے کہا۔ ہم اب ایک آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ میں بات اس سے کر رہا تھا، لیکن میرے کان کسی بھی متوقع آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ وہ میری طرف مڑتے ہوئے برہمی سے بولی، مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر تھی، میں تمہارا بھلا چاہ رہی تھی، لیکن لگتا ہے تمہیں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ بہت ظلم ہے تمہیں اپنے بارے میں۔ تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرنے کی تو میں تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں اپنے محسنوں کا کیسا قدردان ہوں۔ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، احسان کر کے بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ وہ میرے عین مقابل خاموش کھڑی مجھے گھورتی رہی۔ میں اپنے سر کو ہولے ہلاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ابھی تک تمہارا نام بھی نہیں پوچھا۔ حسنہ ہے میرا نام، اس نے تیزی سے کہا۔ حسنہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، حسینہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ 2 نقطے بڑھ جانے سے یہ نام تمہارے حسن کے ہم وزن ہو جاتا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن خیر، ناموں میں کیا رکھا ہے، بعض اوقات تو نام شخصیت کے بالکل ہی الٹ ہوتے ہیں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ساکن کھڑی مجھے گھورتی رہی، پھر میرے بائیں ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اچھا خاصا سوج چکا تھا۔ وہ سب کمروں کی بتیاں روشن کر چکی تھی۔ میں نے مسافے کا ارادہ ملتوی کر کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بہت اچھا بنگلہ ہے اور بڑی عمدگی سے فرنش کیا گیا ہے۔ بظاہر آرائش دیکھنے کے بہانے میں نے ہر کمرے میں جھانکا، وہ میرے پیچھے تھی۔ میں نے کچن اور باتھ روم بھی دیکھ لیے، کہیں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی اتنے بڑے گھر کے کسی کونے خدرے میں اکیلے کوئی آدمی چھپانا یا موقع مناسب دیکھ کر نکل بھاگنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ تسلی ہو گئی یہاں کوئی نہیں ہے، اور جلے کٹے سے انداز میں بولی۔ ویسے مجھے وہم سا ہوا تھا کہ جب ہم یہاں پہنچے تو ایک کھڑکی میں روشنی تھی۔ میں نے سچ بتا دیا، میں نے تو تمہاری ہی بہتری کے لیے چیک کر رہا تھا۔ میں بھی تمہاری ہی بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس کے لہجے میں بے چارگی آ گئی۔ میں دوبارہ تمہاری کھوپڑی ٹوٹنے نہیں دیکھنا چاہتی، یہی کچھ معاملہ ادھر بھی ہے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں بھی ہرگز نہیں چاہتا پھر تم سے کچھ چھیننے آ جائے اور بے دردی سے تم پر تھپڑ اور گھونسے چلائے۔ میں نرم دل آدمی ہوں، اتنے حسین تھپڑ پڑتے نہیں دے سکتا۔ یوں کہو کہ عیاش آدمی ہو، اچھی صورت دیکھتے اس کی فکر میں لگ جاتے ہو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ نہیں، ابھی اتنی قابلیت مجھ میں پیدا نہیں ہوئی۔ عیاش میں پورا نہیں اترا۔ میں نے انکساری سے کہا، تم جتنے معزز آدمی نظر آتے ہو، تمہاری حرکتیں اتنی معززانہ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں معزز بننے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں آدمی تربوز کی طرح منہ پھلا کر ریوالونگ چیئر پر بیٹھ جائے اور دیکھتے وقت یہ دیکھتا رہے کہ سوٹ میں کہیں شکن تو نہیں۔ انسان کو ہنستے بولتے اور ہاتھ پاؤں ہلاتے جلاتے رہنا چاہیے، تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا، خام خواہ ٹانگ ٹوٹ ہی جائے گی، ابھی تک تو نہیں ٹوٹی، اگر ٹوٹ گئی تو شاید بازو آ جائیں گے۔ جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں بالکل اکیلی رہتی ہو؟ ہاں بالکل اکیلی، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ سارے کام کاج بھی خود کرتی ہوں، اتنے بڑے گھر کو صاف بھی خود ہی رکھتی ہوں۔ اتنا سلیقہ شعاری بلکہ جان ماری تم نے اس سے سیکھی؟ یہاں پارٹ ٹائم کام کرنے والے آتے ہیں، اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔
میں کسی کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتی۔ اس نے جواب دیا، ایک پارٹ ٹائم شوہر بھی رکھ لو، کیا حرج ہے؟ میں نے اس سے کہا، کیا تم امیدوار ہو گئے ہو؟ اس نے مجھے گھورا۔ درخواست تو میں بھی آج کل ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہوں، میں اتنا جلد باز نہیں ہوں۔ میل ملاقات جاری رہی تو شاید یہ نوبت بھی آ جائے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ گویا زچ ہو کر میری زبان بند کرانے کے لیے بولی، تم یہاں نہیں رہ سکتے، میں تمہارے سر پر بینڈ بج کر دیتی ہوں اور ہاتھ پر بھی دوا لگا دیتی ہوں، اس کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ گویا زچ ہو کر میری زبان بند کرانے کے لیے بولی، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے سر پر بینڈیج کر دیتی ہوں اور ہاتھ پر بھی دوا لگا دیتی ہوں، اس کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس لیے میں آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ باتھ روم میں گئی اور دواؤں کی الماری سے چند چیزیں نکال کر واپس آ گئی۔ بڑی عمدگی اور مہارت سے اس نے بالوں سے خون صاف کر کے دوا لگا کے پٹی کی، پھر دھیرے دھیرے ہاتھ پر دوا کی مالش کرنے لگی۔ چوٹوں کو ذرا سا بھی چھونے سے بڑا درد ہوتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں مسیحائی کی لذت بھی تھی۔ میں نے صوفے پر تھا، وہ آلتی پالتی مارے قالین پر بیٹھی تھی۔ ابتدائی طبی امداد کے لوازمات اس کے قریب ایک چھوٹی سی ٹرے میں رکھے تھے۔ اس کی آنکھیں جو بدستور میرے لیے الجھن کا باعث بنی ہوئی تھیں، میں نے ایک بار پھر انہی میں جھانک کر اپنی الجھن کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارے انداز میں بڑی مشاقی و مہارت ہے، کیا تم کبھی نرس بھی رہی ہوں؟ میں اب بھی نرس ہی ہوں۔ میں تو حیران ہو کہ تم سے ابھی تک یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ تم کیا کرتی ہو۔ وہ استہزائیہ سے لہجے میں بولی، ہمارے ہاں خواتین سے یہ پوچھنا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ میں نے جواب دیا، پھر ارادہ گرد کا از سرنو جائزہ لیتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ یہ پیشہ کافی ترقی کر گیا ہے۔ اگر اس شہر کی لڑکیوں نے تمہارا رہن سہن دیکھ لیا تو سب کے سب نرس بننے پر تل جائیں گے۔ میرا یہ رہن سہن میری تنخواہ کی بدولت نہیں ہے، میں اتنی احمق نہیں ہوں جو ایسا دعویٰ کروں۔ میرا خاندان کافی خوشحال تھا، والدین کے انتقال کے بعد بہت کچھ میرے حصے میں آیا تھا، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ تو پھر تمہیں نرس بننے کی کیا سوجی؟ دنیا میں کوئی اور کام نہیں رہ گیا تھا تمہارے لیے؟ میں نے ملامت سے پوچھا، کیوں؟ کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، بہت اچھا ہے، مگر جب ورثے میں اتنا کچھ ملا ہو تو اس پیشے کی طرف دھیان کہاں جاتا ہے؟ نظریات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ وہ تیزی سے بولی، مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، مارکس کم رہ گئے، نہیں بن سکی۔ میں نے سوچا نرس بننے میں کیا حرج ہے، مقصد تو تڑپتے سسکتے لوگوں کی خدمت کرنا تھا نا۔ ڈاکٹر بھی میں پیسے کے لیے تو بننا نہیں چاہ رہی تھی، انٹر کرنے سے پہلے سب کا بیان یہی ہوتا۔ میں نے آپ بھر کر کہا۔ بہت سی دوا میرے ہاتھ میں جذب ہو چکی تھی، کافی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے کافی بنا کے لاتی ہوں۔ وہ کچن میں جا چکی تھی تو میں نے اٹھ کر فون پر ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف جولی موجود تھی۔ میں نے نیچی آواز میں اور کوڈ ورڈ میں سے ہدایت دی، ٹونی جہاں کہیں بھی ہو اسے ریڈیو یا فون پر میرے بارے میں اطلاع دے دو کہ میں خیریت سے ہوں، وہ پریشان نہ ہو، اور جس گاڑی کا وہ تعاقب کر رہا تھا اس کے بارے میں رپورٹ یا تو میرے فون کارڈ پر ریکارڈ کرا دے یا میں موقع ملتے ہی اس سے خود بات کر لوں گا۔ فی الحال میں اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرے آخری الفاظ ادا کرنے تک وہ دروازے میں آن کھڑی ہوئی تھی اور غصیلی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی، لیکن میرے الفاظ کچھ اور تھے، وہ ان سے کوئی مفہوم اخذ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا تھا، کسی کو یہاں بلایا ہے، پولیس کو اطلاع دی ہے، تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ پولیس میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ وہ تیزی سے بولی، ظاہر ہے پولیس کو اشرفیٰ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے معصومیت سے کہا، تمہیں یہ گمان کیوں کر گزرا کہ میں کسی کو بلا رہا ہوں یا پولیس کو اطلاع دے رہا ہوں؟ تو پھر میرے جاتے ہی گھٹی گھٹی آواز میں ٹیلی فون پر ٹرانے کی کیا ضرورت آنی پڑی تھی؟ وہ بدستور مجھے گھور رہی تھی۔ کاروباری آدمی ہوں، وقت بے وقت منڈی کے بھاؤ معلوم کرتا رہتا ہوں، میں نے حتی الامکان سادگی سے کہا۔ رات کے اس پہر تو صرف ایک ہی منڈی کھلی ہوتی ہے اور اس کے بھاؤ معلوم کرنا خاصا معیوب کام سمجھا جاتا ہے۔ وہ بلا تعمل بولی، اچھا کہاں ہے وہ منڈی؟ کیا تمہیں اس کے بارے میں خاصی معلومات ہے؟ کچھ مجھے تو بتاؤ، کبھی کبھی معیوب سی حرکتیں کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، میں نے اشتیاق سے کہا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مجھے گھورتی رہی، پھر قدرے بے چارگی امیز لہجے میں بولی، تم سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتے کسے فون کر رہے تھے؟ مجھے الجھن رہے گی، ذہن میں خلش رہے گی۔ میں تمہاری اتنی باتوں پر یقین کیا، تو میری ایک بات پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ بہرحال تمہارے اطمینان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایک دوست کو میرے بارے میں تشویش ہوگی، اسے اپنی خیریت کی اطلاع دے رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ میرے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، بہرحال کچن میں واپس چلے گئی۔ اس کے کچن میں جدید ترین ساز و سامان موجود تھا، فوراً ہی کافی بنا کر لے آئی۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کی چوٹوں پر بھی دوا کی مالش کر چکی تھی۔ کافی نوشی کے بعد خاموشی رہی۔ بیشتر وقت ہم پرخیال انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو تول رہے ہوں، پھر شاید ہم ایک دوسرے کی دروغ کو ہی تول رہے تھے۔ جو ہی میں نے کافی کا مگ خالی کر کے ٹرے میں واپس رکھا، بول اٹھی، تم اب چلے کیوں نہیں جاتے؟ اگر تم 2 منٹ پہلے کہہ دیتی تو میں کافی کا مگ ہاتھ میں ہی رخصت ہو جاتا، خواہ مخواہ تم نے 2 منٹ مزید مجھے برداشت کیا۔ میں نے کہا اب تو جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، بہت اچھی تھی اسے پینے کے بعد میرے خیالات میں
بڑی ہی خوشگواری آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر رو دینے والے لہجے میں بولی، دیکھو سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے اس وقت چلے جاؤ، بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ تم اگر میرے سر پر سوار ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر کسی اور روز آ جانا، گھر تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ پھر کبھی آنے کا ارادہ رکھنے والوں کو عموماً بہت زیادہ ہوائیاں ہو جایا کرتی ہیں، بعض اوقات تو ان کا دوبارہ آنا بیکار ہی رہتا ہے۔ میں نے اطمینان سے کچھ اور پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا، زیادہ اہم تو آج کی رات ہے، دراصل مجھے شبہ ہے کہ وہ لوگ لوٹ کر ضرور آئیں گے، پھر وہ نہ جانے تم سے کیا سلوک کریں۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اس کے آنے کا تصور خوفزدہ ہوں؟ وہ غصیلے انداز میں بولی، ہو سکتا ہے مجھے اس کی آمد کا انتظار ہو، یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کو کس کا انتظار ہے، کون کس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اس کا ہے کہ تم نے اسے گھر کی چابی بھی دی ہوئی کی تاکہ وہ جس طرح چاہے کال بیل بجانے کی زحمت کیے بغیر اندر آ سکے۔ ہاں دی ہوئی ہے، تم سے مطلب؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ گڈ، حسین لڑکیوں کو ایسا ہی ملنسار ہونا چاہیے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن سر ہلانے سے در و دیوار بھی آنکھوں میں سامنے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگا۔ میں نے فوراً اس سر کو مزید ہلنے سے روک لیا، اس میں عافیت تھی۔ بینڈیج کرتے وقت حسنہ نے مجھے کھانے کے لیے 2 گولیاں بھی دی تھیں۔ اب میری حالت کچھ خاصی بہتر تھی، لیکن ابھی چوٹ کے اثرات تو بہرحال باقی تھے، اور میرا خیال تھا کہ 2-3 دن تک اس سے زیادہ بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ ٹیس تھمی تو میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، یار تمہارے گھر کی چابی سے یا اس شخص سے کوئی خاص غرض نہیں ہے، لیکن مجھ میں ایک بڑی خرابی ہے۔ اگر کوئی اپنی گاڑی سے مجھے کچل دے اور کچل کر مجھ پر گولی چلا کر میرے سامنے کسی سے کچھ چھین کر جائے تو عام طور پر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اسے تلاش کرنا میرے لیے اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا خرگوش کے لیے گاجر کھانا۔ معاف کرنا، اس وقت کوئی مناسب تشبیہ نہیں سوجھی تھی، وہ ایک ٹک سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس وقت اسے میرا خوش دلی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، وہ تھا کون؟ عبدالرشید، اس نے جواب دیا۔ کیا سبزی منڈی کا کوئی آڑتی تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، بکرا منڈی میں بکرے بیچتا تھا۔ وہ جل کر بولی۔ وہ میرے ہی اندازے میں بات گول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بکرے نہیں، بکریاں بیچتا ہوگا۔ وہ 2 ٹانگوں والی خوش شکل و خوش بیاں، میں نے خیال ظاہر کیا۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ وہ ابھی بھی جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، لیکن اس کی رنگت متغیر نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے حتی الامکان سنجیدگی سے کہا، میں دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سے تمہارے تعلق کی نوعیت کیا ہے کہ تم اس کی اتنی بدسلوکی بھی صبر سکون سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ بھی بظاہر سنجیدگی سے ہی بولی، وہ میرا منگیتر ہے۔ او میرے خدا! میں صوفے سے گرتے گرتے بچا، یقیناً میری آنکھیں بھی پھسل گئی تھی۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ خفگی سے بولی، اس سے میری ملاقات بے شک خوشگوار حالات میں ہوئی تھی، لیکن وہاں روشنی بھی کم تھی۔ اس سے میری ملاقات بے شک خوشگوار حالات میں نہیں ہوئی تھی، وہاں روشنی بھی کم تھی۔ میں اسے صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا، لیکن پھر بھی مجھے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ اس کی عمر 50 سے کم نہیں تھی۔ تب بھی حیرت کی بات کیا ہے اس میں؟ وہ بولی، کیا اس معاشرے میں بڑی عمر کے مردوں کی شادیاں نوجوان لڑکیوں سے نہیں ہوتی؟ کیا یہ کوئی انہونی بات ہے؟ نہیں، انہونی بات تو نہیں ہے، میں نے تسلیم کیا، مگر نہ جانے کیوں دل کو نہیں لگ رہی۔ لیکن خیر، کیا اس کا نام عبدالرشید ہی ہے؟ نہیں، وہ میں جل کر کہہ رہی تھی، اس کا نام احمد شجاع ہے۔ جوانی میں ملکی سطح پر وہ اچھا خاصا نامور باکسر تھا، اس عمر میں بھی تندرست، طاقتور اور چاق و چوبند ہے۔ اس نے جواب دیا۔ تبھی تو میری گرفت میں آنے سے بچ گیا۔ اس کے تندرست، طاقتور اور چاق و چوبند ہونے میں تو مجھے کوئی شک نہیں۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تب بھی اس سے تمہاری شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ میں نے ملامت سے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے دوبارہ جلد از جلد کہاں اور کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میرے ہاتھ کی ورم اور سر پر بندھی ہوئی پٹی اپنا حساب مانگ رہی ہے۔ دیکھو، وہ تھکے تھکے انداز میں گہری سانس لے کر بولی، ہو سکتا ہے تم حساب لینے کی فکر کرو تو نقصان میں رہو۔ یہ کوئی فلمی سچویشن نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ویلن یا تم ہیرو ہو کہ کہیں تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو تم لاٹھی لہراتے ہوئے انتقام لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ انسان کو سر راہ جاتے جاتے بھی تو چوٹ لگ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم اس سے بھی زیادہ خطرناک حادثے سے بچے ہیں۔ وہ شرابی اگر ہماری گاڑی سے زیادہ گاڑی تکڑا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر میں زندہ بچ جاتا اور وہ بھی کسی نہ کسی حالت میں زندہ پایا جاتا تو میں اسے ضرور سبق سکھاتا، کیونکہ یہ محض اتفاقیہ حادثہ نہ ہوتا۔ اس کی شراب نوشی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آتا، میرا ذاتی عدالت اسے ضرور سزا دیتی۔ میں نے جواب دیا، تمہاری ذاتی عدالت؟ اس نے قدرے چونک کر کہا، میرا مطلب ہے میں اپنی ذات کی حد تک اسے قابل معافی نہیں سمجھتا۔ میں نے جلدی سے کہا، تم تو واقع نرا درد سر ہو۔ وہ کن پٹیاں مسلتے ہوئے بولی، احمد شجاع کا تو تم نے نہیں پیچھا پکڑ لیا ہے، لیکن جس نے تمہیں زیادہ شدید چوٹ لگائی، تمہاری کھوپڑی پر رائفل کے بٹ سے وار کیا، اسے تم بھول گئے ہو۔ اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ تم نے کس سے کہہ دیا کہ میں اسے بھول گیا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ جب مجھے احمد شجاع مل جائے گا تو اس دوسرے شخص کا سراغ بھی خود بخود مل جائے گا۔ تو کیا اب تم زندگی بھر یہاں بیٹھے احمد شجاع کا انتظار کرتے رہو گے؟ تو کیا تمہارے خیال میں وہ اب میری زندگی میں یہاں نہیں آئے گا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ تم کب تک اس کا انتظار کرو گے؟ وہ جلدی سے بولی، صرف
سپید سحر نمودار ہونے تک میں نے جواب دیا، دن کی روشنی میں تمہیں تنہا چھوڑتے ہوئے میرے دل کو اتنا افسوس نہیں ہوگا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، تمہارا کب اس سے شادی کا پروگرام؟ جلد ہی، بس 2-3 مسائل کا تصفیہ ہونا باقی ہے، وہ بولی۔ ان مسائل میں کہیں اس کی پہلی بیوی اور جوان بچے وغیرہ تو شامل نہیں ہیں؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ وہ مجھے گھور کر رہ گئی، پھر کاٹ کھانے والے انداز میں بولی، تمہیں اس سے مطلب؟ ایسے ہی ذرا جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا تھا، میں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں ذرا یہ برتن دھو لوں، وہ ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ شاید برتنوں کو سنے ہوئے چھوڑنا اس کی عادت نہیں تھی، یا پھر اپنے اضطراب کو چھپانے کے لیے اس وقت وہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ رہی تھی، لیکن جس محبت اور انہماک سے وہ برتن دھو رہی تھی، اس سے اس کی فطرت کے کسی اور ہی پہلو کا پتہ چلتا تھا۔ لگتا ہے گھر بسانے کی بہت آرزو تھی تمہیں، میں نے سرسری سے انداز میں کہا۔ تم پر یہ انکشاف کیسے ہو گیا؟ وہ جارحانہ لہجے میں بولی۔ حالانکہ میں دیکھ چکا ہوں، میری بات سن کر اس کے ہاتھ ایک ثانیے کے لیے لرزا کر رہ گئے تھے، جس کے دل کی گہرائیوں میں مدفون درد کے تار چھیڑ دیے گئے ہوں گے۔ ویسے ہی تمہارا برتن دھونے کا انداز دیکھ کر احساس ہوا، بہت تجربہ ہے چھوٹی سی عمر میں۔ کتنی شادیاں کی ہیں اب تک؟ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کے لہجے میں تناؤ کچھ کم محسوس ہوا۔ اس نے مجھے یوں چھوٹی عمر کا قرار دیا تھا جیسے خود کوئی بزرگ خاتون ہو، حالانکہ وہ زیادہ سے زیادہ میری ہی عمر کی ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک ہی کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی، اور تم اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے یہ بھی درخت سے نارنگیاں توڑنے کے مترادف ہے کہ اب تک کتنی توڑ چکے ہو۔ بعض لوگوں کے لیے اس سے بھی آسان کام ہوتا ہے۔ وہ برتنوں کو سکھا کر ایک کیبنٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ مثلاً احمد شجاع، میں نے پوچھا کہ تم ہر بات پر اس کو کیوں بیچ میں کھینچ لاتے ہو؟ وہ پھر چڑھ گئی۔ آج وہ میرے ذہن پر سوار ہو گیا ہے۔ میں اپنی بزدوکی پر معذرت خواہ ہوں کہ ذہن پر سوار ہو کر بھی تو کیوں؟ اس پر وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، بیوق میں تھا، کھاتا پیتا آدمی تھا، ملے گا تو خود ہی پوچھ لینا۔ میں اب تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، میں پہلے ہی پریشان ہوں، اوپر سے تم میرا اتنا برا حال کیا دماغ چاٹ چاٹ کے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسی ٹیلی فون سیٹ کی طرف لپکی جو ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کا اندازہ کچھ ایسا بے تابانہ تھا جیسے اسے بہت دیر سے فون کال کا انتظار رہا ہو۔ ریسیور اٹھا کر اس نے صرف یس کہا اور دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میں نے اس کے چہرے پر کوئی تاثر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس میں ناکامی ہوئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ تقریباً 1 منٹ بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا وہ خیریت سے گھر پہنچ گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید اس نے واقعی عہد کر لیا تھا کہ اب میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے گی۔ وہ ایک بار پھر کمرے سے نکل آئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچن کی طرف جائے گی، لیکن وہ دائیں طرف مڑ کر یکدم بیڈ روم میں گھس گئی اور دروازہ اس نے مقفل کر لیا۔ میں نے آواز بلند کہا، تو میں نے تو ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو تمہیں یوں اندر گھس کر دروازہ بند کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب تو سپیدہ سحر بھی نمودار ہو گیا ہے، خدا کے لیے اب تو چلے جاؤ۔ اس کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ اس میں تمہاری بھلائی بھی ہے، میری بات مان لو۔ کبھی کبھی کسی اجنبی کا مشورہ بھی مان لیا کرتے ہیں۔ میں نے حال کے دروازے سے جھانک کر دیکھا، واقعی سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ میں چند لمحے وہیں تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ آخر کار میں فیصلے پر پہنچ گیا۔ اب بہت ہو چکی تھی، مجھے چلے ہی جانا چاہیے تھا۔ حسنہ کے لہجے میں کوئی بات تھی جس نے مجھے شرمندہ سا کر دیا تھا۔ ویسے بھی اب میں اس کی صورت اور ٹھکانہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ مجھے کافی حد تک یقین تھا کہ وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ میں نے اسے خدا حافظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ خنک ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ پرندوں کی چہکار بھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ پر اس کی فورڈ کیپری کھڑی تھی۔ گاڑی چھوٹی لیکن پیش قیمت تھی۔ میں نے اس کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا اور اس کے عقب سے اپنی گاڑی نکال لی۔ وہ گیٹ بند کرنے بھی نہیں آئی، میں نے بھی کھلا ہی رہنے دیا۔ مین روڈ پر پہنچ کر میں بھی تھوڑی ہی دور گیا تھا اور گاڑی کی رفتار بھی معمولی ہی تھی کہ کوئی سڑک کے عین بیچ میں آ گیا اور زور زور سے دونوں ہاتھ ہلانے لگا جیسے سخت مصیبت میں ہو۔ وہاں دو طرفہ سڑک کے درمیان گرین بیلٹ تیار کی جا رہی تھی۔ نئے تار لگائے جا رہے تھے۔ پودوں کے گرد اینٹوں کی چھوٹی چھوٹی جالی دار حفاظتی انتظامات کیے جا رہے۔ ایسی ہی ایک چار دیواری کے ساتھ وہ نکل کر وہ سامنے آیا۔ صبح کا اجالا بھی واضح نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے ہیڈ لائٹس روشن رکھی تھی۔ دن کی روشنی میں نے اسے فوراً ہی پہچان لیا تھا اور بے اختیار گہری سے اس کی گاڑی روک لی۔ میں اس سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ بعید نہیں تھا وہ کم وقت گاڑی کے نیچے ہی آ جاتا۔ وہ اتنا ہی جھلملایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ وسیم احمد تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے احمق؟ میں نے گاڑی ایک طرف کرنے کے بعد کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ میں تو چائنیز ریسٹوران سے ہی آپ کا تعاقب میں ہوں، لیکن میری گاڑی شور بہت کرتی ہے، اس لیے میں نے فاصلہ دور رکھا تھا۔ اس نے مسکین سے صورت بنا کر جواب دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ واقعی احمق تھا جتنا نظر آتا تھا، یا میں کچھ بے پرواہ ہوتا جا رہا تھا؟ وہ اس رات سے میرے تعاقب میں تھا اور مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا دوسری طرف سڑک کے کنارے ایک دیوار کے قریب ایک رنگ کی ایک فاکسی کھڑی تھی۔ یقیناً وہ اسی کی تھی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا ضرورت آن پڑی تھی میرے تعاقب کی؟ پہلے تو میں میڈم ستارہ کا گھر دیکھنا چاہتا تھا، وہ قدرے میلے سے لہجے میں بولا۔ پھر اس امید پر باہر موجود رہا کہ شاید آپ نکلیں تو آپ کا موڈ خوشگوار ہو اور آپ مجھ پر ترس کھا لیں۔
میرے مسئلے کا کوئی حل تجویز کر دیں، لیکن جب آپ میڈم کے ہاں سے نکلے تو مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یوں کہہ لیں کہ ہمت ہی نہیں پڑی۔ میں پھر آپ کے پیچھے گیا، اتفاق سے جدھر آپ جا رہے تھے ادھر ہی مجھے بھی گھر جانا تھا، لیکن آپ کے ساتھ تو راستے میں عجیب ہی چکر چل گیا۔ میں تو اڑ گیا، دور ہی سے چھپ کر دیکھتا رہا جب اس بندر نما شخص نے آپ کو بندوق کا بٹ مار کر بے ہوش کیا تھا۔ بندر نما انسان نے؟ ہم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایسے کہا، جی ہاں، وہ چھوٹے سے قد کا تھا، لمبے لمبے بال تھے، حالانکہ وہاں سے کافی دور چھپا ہوا تھا اور وہاں روشنی بھی کم تھی۔ جب سے میں نے یہ اینک لگائی ہے میری نظر بہت شاندار ہو گئی ہے، بہت کام کرنے لگی ہیں آنکھیں میری۔ اس نے اینک کے موٹے موٹے شیشے کے عقب میں گول گول آنکھیں گھمائی، میں نے اس کی آنکھیاں سے دیکھیں، ان سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ بالکل بندر جیسا بہت باہمت پھرتیلا تھا، بندر سے بھی زیادہ۔ تمہیں یقین ہے نا کہ اس نے میرے سر پر بٹ مارا تھا؟ میں نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، میں اندھیرے میں ایک دیوار سے چپکا کھڑا تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ وثوق سے بولا۔ حسنہ میرے عین قریب تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اس شخص کی جھلک دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی تھی، اس کی صورت نہیں دیکھ سکی تھی، جبکہ اس احمق لڑکے نے دور سے اسے دیکھ کر اس کے بارے میں کام کی بات بتا دی۔ اس کا مطلب تھا کہ حسنہ اس بندر نما شخص کے بارے میں یقیناً کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، جو اینن کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسنہ کے اینن سے کوئی تعلق تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اب وہ احمق مجھے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا، شاید پولیس کے آنے کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس بندر نما شخص اور لڑکی نے مل کر جلدی سے آپ کو آپ کی گاڑی میں ڈالا۔ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ اس شخص نے اس کام میں لڑکی کا ہاتھ بٹایا تھا؟ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ جی ہاں، اور اس کے فوراً بعد وہ تو چھلاوے کی طرح معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ وہ لڑکی آپ کی گاڑی ڈرائیو کر کے آپ کو لے چل دی۔ وسیم نے بتایا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں حسنہ تنہا گھسیٹ کر نہیں ڈال سکتی تھی، جبکہ میرے سوٹ یا جسم پر گھسیٹے جانے کے نشانات بھی نہیں تھے۔ وسیم بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میری روح فنا ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن میں نے سوچا لڑکی آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جا رہی ہے، اس لیے میں آپ کے پیچھے لگا رہا۔ وہ ایک محفوظ جگہ پر رک گئی۔ کافی دیر بعد عقبی شیشے سے آپ کی پرچھائی دکھائی دی اور میں سمجھ گیا کہ آپ ہوش میں آ گئے ہیں۔ تب میرے دل کو کچھ اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کے تعاقب میں یہاں تک آیا اور تب سے یہاں چھپا آپ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں۔ میں نے گاڑی سے اتر کر یہ سوچتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپکی کہ کبھی کبھی کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ اب مجھے تمہارے بارے میں رائے بدلنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے تم اتنے احمق نہیں ہو جتنا میں تمہیں سمجھا تھا۔ کون کہتا ہے جی میں احمق ہوں؟ اس نے قدرے خفکی سے کہا۔ ابھی آپ کی میری فنکارانہ صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے جاسوسی کا بڑا شوق ہے۔ میں تو ایک جاسوسی ناول بھی لکھ رہا ہوں، 1100 صفحے لکھ چکا ہوں۔ 1100 صفحے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اسے چھاپے گا کون؟ یہ تو میں بعد میں سوچوں گا، پہلے سے مکمل تو کر لوں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، میں تو بننا بھی پرائیویٹ سراغ رساں ہی چاہتا تھا، لیکن ابا نے مجھے نائٹ سپروائزر بنا دیا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ میں پرائیویٹ سراغ رساں بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہی کارخانے کی بنی ہوئی چپل اٹھا کے مجھے رسید کی اور کہنے لگا، مار مار کر کھال ادھیڑ دوں گا، ساری سراغ رسانی اور جاسوسی نکال دوں گا۔ مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے، ساری سراغ رسانی اور جاسوسی نکال دوں گا۔ مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر میرے جاسوسی ناول کا مسودہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو کیا کہیں پھاڑ نہ دیں۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے ملامت سے کہا، ابھی جب میں اس بنگلے کے اندر تھا تو تم نے کسی کو باہر آتے یا آس پاس منڈلاتے تو نہیں دیکھا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر شکوہ آمیز لہجے میں بولا، لیکن آپ نے واپس آنے میں بہت دیر لگا دی سر۔ میں تو اب بالکل ہی مارا گیا۔ میں تو آپ سے مسئلے کا حل پوچھنے کی فکر میں تھا، لیکن فی الحال تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ میں گھر جا کر آیا تو کیا جواب دوں گا۔ کس سلسلے میں نے جاننا چاہا کہ میں تمام رات کہاں غائب رہا۔ وہ تو میری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ وہ خوف زدہ سے لہجے میں بولا، بتا دینا کہ تم بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے اور یہی بڑا غنیمت ہے کہ تم گھر واپس پہنچ گئے ہو۔ میں نے کہا، اس قسم کی باتیں سنتے کہاں ہیں، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے، بلکہ وہ خود سب سے بڑی مصیبت ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، خیر اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ فی الحال تو تم گھر جاؤ۔ میں نے اس کا کندھا تھپکایا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، اور وہ میرا مسئلہ، میرا مستقبل، میری نوکری داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں نا کہ اس کے بارے میں اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایسے ہم اور سنگین مسائل کے بارے میں سر راہ کھڑے ہو کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے ملامت سے کہا۔ اچھا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے قدرے مایوسی سے بولا۔ اچھا جی، وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے قدرے مایوسی سے بولا۔ اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ اس کے لیے ہیجان خیزی اور ایڈونچرز کی مختصر مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اب اسے واپس گھر کی طرف جانا تھا، جہاں بوریت تھی، اولاد کے مزاج سے ناآشنا اور سخت دل باپ تھا، اور تشنہ تعبیر خواب تھے۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ گاڑی کی طرف جاتے جاتے پلٹ آیا، اپنے مخصوص احمقانہ انداز میں باچھیں پھیلاتے ہوئے۔ ویسے لونڈیا یہ بھی خوبصورت تھی جو آپ کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ کافی دیر رہے آپ اس کے بنگلے میں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی وسیم بھائی سے میرا سلام کہیے گا۔ میں نے جواب دیا۔ اس کی ناک سکڑ گئی اور باچھیں مزید پھیل گئیں۔ معمول جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے۔ حلق سے عجیب سی آواز برآمد ہوئی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی گاڑی پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے جھٹکے لے لے کے رکنے لگی ہو۔ دراصل وہ شرمیلے سے انداز میں ہنس رہا تھا۔ مذاق مت کریں چودھری صاحب، سچی سچی بتائیں وہ کیا کہہ رہی تھی؟ دیکھو
میری تمہیں نصیحت ہے کہ اس لڑکی کو بہن بنا ہو، اس کے چکر میں مت پڑنا اور نہ ہی اس کی سراغ رسی کی کوشش کرنا، یہ خطرناک معاملات ہیں، کہیں اپنی جان کو خطرے میں مت ڈال لینا، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا۔ اس نے اپنی پھیلی ہوئی باتیں سکڑ لیں، پھر دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اگلے چوراہے پر وہ دونوں الگ الگ سمتوں میں مڑ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد میں گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے آخرکار اسے ایک جگہ روک لیا۔ میرے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی، مجھے اس لڑکی کو ایک بار پھر کوریدنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ مشکوک تو وہ میری نظر میں پہلے ہی تھی، اس کی کسی بات میں میں نے یقین نہیں کیا تھا، لیکن وسیم کے بیان کے بعد تو بھی اس کا کوئی تعلق محسوس ہونے لگا تھا، اور یوں وہ خطرناک تک مشکوک ہو گئی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے گاڑی واپس موڑ لی۔ جب میں دوبارہ اس بنگلے پر پہنچا تو اس پر بڑا سا وہی تالا لگا ہوا تھا، اور صبح کی ملبی روشنی میں در و دیوار گہرے سکوت میں ڈوب رہے تھے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر ایک لمحے میں سوچا، ادھر دیکھا، پھر چار دیواری پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگا دی۔ میں نے نہایت احتیاط سے پنجوں کے بل چھلانگ لگائی۔ اس کے باوجود سر ایسی دھمک ہوئی کہ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہیں بیٹھ جاؤں، لیکن میں نے صرف ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر ستون کا سہارا لینے پر اکتفا کیا۔ پورچ میں حسنہ، یا جو بھی اس کا اصل نام تھا، کی گاڑی بھی ابھی موجود نہیں تھی۔ اندرونی دروازہ بھی مقفل تھا۔ میں عمارت کے چاروں طرف چکر لگایا، تمام کھڑکیاں دروازے مضبوطی سے بند تھے۔ ویسے بھی میری حسیات بتا رہی تھی کہ اب بھی وہ موجود نہیں تھی، شاید میرے جاتے ہی نکل چکی تھی۔ بہت برا کیا اس نے۔ میں نے کوئی تالا کھولنے کی کوشش نہیں کی، چھلانگ کر واپس آ گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ حسنہ اب اس گھر میں نہیں ملے گی۔ عین ممکن تھا کہ اس کا گھر ہی نہیں تھا، لیکن جس انداز میں وہ گھر میں چل پھر رہی تھی، اسے چیزوں کا استعمال کر رہی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم از کم اس سے خوب اچھی طرح مانوس ضرور ہے۔ وہ گھر واپس آ گیا اور اپنے بیڈ روم میں پہنچتے ہی میں نے ٹیلی ویژن منسلک ریکارڈنگ مشین کا سوئچ آن کیا۔ ٹونی کا ریکارڈ شدہ بیان موجود تھا۔ سر میں نے اس کا سیاہ بیوق کا تعاقب کیا۔ وہ شخص یا تو حد و بیجا حواس تھا یا پھر نشے میں تھا۔ بہت خطرناک ڈرائیونگ۔ وہ شیر پاؤ برج کی طرف مڑا تو میں اس کے بالکل قریب تھا، لیکن شاید آپ کو معلوم ہو، برج پر ایک جگہ حفاظتی جنگلہ لگا ہوا تھا۔ چند دن پہلے ایک ٹرک کی اس جنگلے سے بڑی ٹکر ہو گئی تھی، تاہم ٹرک نیچے گرنے سے بچ گیا تھا۔ جنگلے کی بات نہیں ہو سکی۔ وہیں شاید سڑک پر کچھ آئل بھی پھیلا ہوا تھا، تو ایک وہ شخص بہت خراب ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے اچانک نکلنے کی کوشش میں یہ ہر حربہ آزما رہا تھا۔ دوسرے طور پر اس پر آئل کی چمک بھی نہیں تھی، وہاں شاید اس نے گاڑی کے عقب میں میری گاڑی سے ٹکرانی چاہی تھی، لیکن اسی لمحے اس کی گاڑی بری طرح پھسلتی ہوئی ٹوٹے جنگلے کو گھسیٹتی ہوئی نیچے ریلوے لائن پر جا گری۔ گاڑی نے کئی کلا بازیاں کھائی تھیں، فوراً اس میں آگ لگ گئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کی غیر قانونی جگہوں پر مشتمل جو بستی ہے، وہاں لوگ آن پہنچے، آگ بھی بجھائی گئی، لیکن وہ شخص مر چکا تھا اور اس کی کافی حالت خراب بھی تھی۔ اسے سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ دن چڑھے تک آپ کو مزید معلومات فراہم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آنسرنگ اور ریکارڈنگ مشین میں جو بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر سوئچ آف کیا اور اس پر ڈھیر ہو گیا۔ بمشکل 1 گھنٹہ سو پایا تھا جب میرے مخصوص ٹیلی فون نے مجھے جگا دیا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے میں نے ریسیور کو دیکھا، دوسری طرف ٹونی تھا۔ میرا احوال جاننے کے بعد وہ بولا، سر، خالص آپ کا نام احمد شجاع تھا، وہ ریٹائرڈ DIG تھا، کچھ اس لیے کہ خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی، حالانکہ اس کے 4-5 سال باقی تھے۔ حادثاتی موت تھی، لاش اس نے اس کے حوالے کر دی تھی۔ ریٹائرڈ DIG؟ میں نے قدرے حیرت سے سوچا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، تمہارے پیغام میں اور تمہاری تازہ رپورٹ میں بھی ایک چیز کوئی کا ذکر نہیں ہے جس کے بارے میں میں کافی تجسس ہوں۔ تمہیں معلوم ہے احمد شجاع کے پاس سیاہ رنگ کا لوہے یا کسی اور دھات کا ایک باکس موجود تھا؟ نہیں سر، میں نہیں دیکھ سکا، ٹونی نے جواب دیا۔ میں جب موڑ کاٹ کر اس گلی میں داخل ہوا، اس وقت وہ گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو رہا تھا اور آپ گر چکے تھے۔ تاہم میں نے دیکھ لیا تھا آپ زیادہ زخمی نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کے پاس رکنے کی بجائے اس کا تعاقب کرنے کو ترجیح دی۔ وہ تو خیر تم نے اچھا کیا، میں نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا، لیکن حادثے کے بعد تم نے اس قسم کی کوئی چیز اس گاڑی سے برآمد ہوتے تو نہیں دیکھی؟ نہیں سر، ٹونی نے جواب دیا۔ حادثے کے فوراً بعد لوگوں نے آگ بجھانے اور گاڑی ٹھنڈی ہونے کے بعد گاڑی کی تلاشی لی تھی، کیونکہ اس کے ایک تو انہیں ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جس سے اس شخص کی شناخت میں مدد مل سکتی، دوسرے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیچارے کی کوئی قیمتی چیز تباہ شدہ گاڑی میں رہ جائے اور بعد میں کوئی پار کر لے۔ وہ اس کی ہر چیز لاش کے ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچانا چاہتے تھے تاکہ جب اس کے لواحقین لاش لینے آئیں تو چیزیں بھی وصول کر لیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں تباہ شدہ سی حالت میں گاڑی سے برآمد ہوئیں، لیکن اس قسم کا کوئی باکس یا بریف کیس وغیرہ نہیں نکلا تھا۔ میں نے خود تلاشی لینے والوں پر نظر رکھی تھی اور وہ شخص تعاقب کے دوران بھی تمہاری نظر سے قطعاً اوجھل نہیں ہوا تھا، میں نے دریافت کیا۔ صرف ایک موڑ پر چند سیکنڈ کے لیے اس کی گاڑی میری نظر سے اوجھل رہی۔ وہ پہلے موڑ عبور کر گیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس نے راستے میں کہیں کوئی چیز پھینکی ہوگی۔ ٹونی بولا، میرا بھی یہی خیال تھا، جو چیز اس نے جان پر کھیل کر اپنے قبضے میں رکھی تھی اسے وہ کیسے پھینک سکتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ باکس پھر گیا کہاں؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، مجھے ذرا اس کا ایڈریس لکھواؤ، میں خود جا کر دیکھوں گا، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ ٹونی نے ایڈریس مجھے لکھوا دیا۔ وہ کینٹ کے علاقے کا ایڈریس تھا۔ میں نے اس خیال سے ایڈریس لے لیا کہ شاید بعد میں کار کے ملبے سے وہ دھات کا باکس برآمد ہو گیا اور احمد شجاع کے گھر پہنچا دیا گیا ہو۔
شاید اس کے گھر کے کسی فرد سے مجھے اس بارے میں معلوم ہو سکے۔ دل میں یہی امید لے کر میں سوئم والے دن احمد شجاع کے ہاں جا پہنچا۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا موقع تھا جب متوفی سے اپنی تعلق داری کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کیا جا سکتا تھا اور اس کے اہل خانہ سے زیادہ قریب جانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ احمد شجاع کے گھر پہنچ کر مجھے خاصی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر کیا تھا، ایک اچھا بھلا قلعہ تھا۔ کینٹ میں جیسے مہنگے علاقے میں اتنا طویل و عریض اور عالیشان مکان ہونا کوئی معنی رکھتا تھا؟ گلی میں دونوں طرف قیمتی کاروں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ DIG بڑی چیز ہوتا ہے۔ سرکار کی طرف سے جائز ذرائع سے بھی اسے بہت کچھ ملتا ہے۔